جی السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. یوم تکبیر 28 مئی کو پاکستان نے 5 یا 6 یعنی اس کی فگر بھی ہم ابھی ہمارے معزز مہمان کلیئر کر دیں گے, دھماکے کیے چاغی کے ماؤنٹینز میں. اس سے پہلے بھی پاکستان کا یہ پروگرام جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس کا آغاز ہوا, پھر کئی مراحل سے گزرا, اس کے اوپر بڑے دباؤ آئے بین الاقوامی, اور باقاعدہ ایک ایسا دور بھی آیا کہ امریکن کانگریس کو بھی ایک سرٹیفکیٹ انہوں نے مانگا پریزیڈنٹ سے. وہ بھی ہم ساری بات آج تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ بڑی متس جڑی ہوئی ہیں اور بہت سی سٹوریز لوگوں نے بنا دی کہ کمپوننٹس میں ہے, موبائل ہے, انڈین اٹامک انرجی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے کوئی 2-3 سال پہلے وزٹ ہوئی انسپیکشن, جو روٹین وزٹس ہوتی ہیں, اس پہ ایک انڈین چینل نے حال ہی میں یعنی 2-3 سال کے بعد ایک چلا دیا بات کہ یہ افواہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, گوسپ کہہ لیں, یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا پروپیگنڈا کہہ لیں کہ جی وہ آئے ہیں اور آگے لے جائیں گے. حالانکہ IAEA کا وہ MBT نہیں ہے, وہ تو بڑے بڑے جو جن ہیں, مچھندر ہیں, ان کا ہے, CIA ہوا یا دیگر. تو میں نے اس پہ کمنٹ بھی ایک دیا تھا, وہ بھی ہم اپنی گفتگو میں بات کریں گے. تو آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی موضوع شخصیت جو باقاعدہ کہوٹا جب میں کہتا ہوں تو آپ سمجھ گئے کہ ہمارا ایٹمی جو سارا پروگرام ہے, دوسرا ہمارا SPD بھی ہے, تو کہوٹا کے وہ پائنیئر انجینئرز اور آرکیٹیکٹس میں ہیں, اور کارنل یونیورسٹی سے بھی PhD ہیں, اور دنیا کے ایک نامور شخصیت ہیں اپنے شعبے میں بھی, اور ویسے بھی نام کمایا ہے. اور میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب سے. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ متس بھی جڑی ہوئی ہیں کہ جی ایک صاحب نے آج مجھے باقاعدہ بھیجا وہ یہ جو سوشل میڈیا کی پوسٹ کہ جی ڈاکٹر قدیر جو ہیں, جنہیں ہم محسن پاکستان کہتے ہیں, ان کا ایک بیان ہے. انہوں نے کہا کہ جی جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب, وزیر اعظم صاحب, ہم ساری پاکستانی قوم ہمیشہ آپ کے لیے ہم آپ کی ممنون اور احسان مند رہے گی یہ ایٹمی دھماکے کرنے پر. اصل سٹوری ہے کیا, آج ذرا کھل کے بتائیں, اور شروع سے بھی آپ کو سارے پس منظر اس کے پتہ ہیں, کس نے کیا کس نے کیا نہ کیا. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میاں صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں, جی میں نے کبھی تیسرے لیول کی بات نہیں کی. خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس, فرسٹ ہینڈ یا کوئی بندہ جس کا پرسنل ایکسپیرینس ہو وہ اس کی بات کی ہے, اس کی بات وہ بات نہیں کی. حالانکہ آپ کی باتیں اتنی مشکل ہوتی ہیں سمجھنی. کئی لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کولوں ہی لا لیندے گلا. دیکھیے نا, میرا اچھا کہ آپ نے وضاحت کر دی, کیونکہ عام بندے کو ہضم نہیں نہ ہو رہی ہوتی, وہ نہیں جی اس دیکھیں کو تو علم میں نہیں ہوتی نا. زیادہ تر لوگ جو ہیں نا پاکستان میں وہ ہیں تماش بین. ٹھیک ہے, تو وہ ہر بات تماش بینی کی وجہ سے کرتے ہیں. اچھا یہ جو کہتے ہیں کولوں ہی لا لیندے نا, کہ تماش بین ہے نا, ان کے پاس خود تو کچھ نہیں ہوتا, اتنا کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے. تو میرا انہوں نے بھانڈا بھی چھوٹا, انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہیں دماغ ہی اچھا چڑی جنا دماغ. کوشش کریں کہ چھوٹے بھانڈے والوں کو بھی سمجھ آ جائے. نہیں میں تو بڑی دیسی طریقے سے پنجابی دیسی میں بات کرتا ہوں. آج یہ کھل کے بات کریں گے. اچھا 1974 میں ہندوستان نے دھماکہ کیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا. ٹھیک, لگانے کا پوکھران وہ والا پہلا دھماکہ انڈیا نے کیا 74 میں. ٹھیک ہے, اس وقت وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب. ہاں بھٹو صاحب ایک انٹیلیجنٹ سیاستدان تھے. ان میں بڑی بھی خرابیاں بھی ہوں گی, میں تو ان کی اچھائیوں والی بات کروں گا. خرابیاں بھی ہوں گی جو پاکستان کے لیے کیا انہوں نے پاکستان کے لیے کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پالیٹیشین تھے, ان کی ویژن, ان کی سوچ, ان کی ہر بات بڑی ٹاپ کی تھی, ٹاپ لیول کی تھی. وہ کین وی کال ہم اے ویژنری کہا جا سکتا ہے. certain way. He was a visionary and he was a man of the future. ٹھیک, and he was a man in a hurry. in a hurry, یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. A man in a hurry. ہری ٹھیک ہے. ویسے قوم کو چاہیے ایسے لوگ, ویسے ہمیں چاہیے. دیکھیں اس سے پہلے تو 51 سے لے کے 1970 تک
تو جرنیلوں کی حکومت تھی پاکستان ٹھیک ہے. میں. اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں سوچا. 2 جنگیں ہوئیں جو ہم دونوں ہارے تھے. نہیں 65 ہوا تو ہم کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے. ہم جو مرضی کہہ لیں, ہم جو مرضی کہہ لیں. آپ نے اب میرا سارا میتھی توڑ دی, میں ساری زندگی جشن مناتا رہا ہوں, آپ کہتے ہیں ہمارے ہیں. وہی ہم دونوں جنگیں ہارے تھے. اچھا چلیں اچھا چلو ہارے نہیں تھے تو 65 والے ہم جیتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. اس کا اپوزٹ جو مرضی آپ استعمال کر لیں. اچھا اچھا. 71 میں ہم نے اپنا ملک گنوا دیا. وہ تو ہاں، یہ جرنیلوں کا پیریڈ تھا. بہت بڑی ٹریجڈی. جرنیلوں کا پیریڈ جی تھا. جی. گزارش یہ ہے کہ فوج میں جو بندہ جاتا ہے نا, فوج میں ہی گوز ود اے گریٹ سیکریفائس, اسپرٹ آف گریٹ سیکریفائس. نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے اسلام میں. اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ کسی نیکی کا فیصلہ کرتے ہیں, نیک عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اسی وقت سے آپ کو اس کا ثواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور راستے بھی متعین کر دیتے ہیں ساری چیز کا. ٹھیک ہے. اور جب آپ برائی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو سزا صرف اس وقت ملے گی جب آپ وہ برائی والا عمل کریں گے, اس سے پہلے سزا نہیں ملے گی. یعنی اتنا تحفظ ہے. اتنا تحفظ ہے اسلام میں. تو چاہیے تھا دیکھیں سیکیورٹی آف دا نیشن میں یہ تو چاہیے تھا نا ان جرنیلوں کو کہ وہ ملک کے فیوچر کا سوچتے, ملک کی سیکیورٹی کا سوچتے, اور کہتے کہ انڈیا کے خلاف ہم اپنے آپ کو کیسے طاقتور کریں. لیکن ان میں سے کسی نے اپنی طاقت کو صحیح معنوں میں بڑھانے سے کسی نے نہیں سوچا. سو مچ سو کہ جب چائنا ہمارے ساتھ تھا مکمل طور پہ جی, تو انہوں نے انڈیا پہ اٹیک کر دیا. چائنا نے انڈیا پہ اٹیک کیا. یہ 62 کی بات. 62 کی بات. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد چیون لائی پرائم منسٹر چیون لائی تشریف لائے پاکستان میں. تو کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ نے انڈیا پہ اٹیک کیوں کیا اور پھر ودرڈرا کیوں کیا. تو چیئرمین چیون لائی نے کہا پہلے سوال کا جواب فار یو. اچھا اوپنلی اوپنلی کہا انہوں نے فار یو. تو انہوں نے کہا پھر آپ نے ودرڈرا کیوں کیا, کہتے فار یو. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سلور پلیٹر پہ کشمیر مل رہا تھا, ایوب صاحب سوات میں گولف کھیل رہے تھے. ہاں بڑے رسیا تھے گولف کے. اور انتظار کر رہے تھے کہ میں انتظار کرتا ہوں کہ مجھے واشنگٹن سے کیا حکم آتا ہے. تو ہم نے وہ سارے موقع گوا دیے. انڈیا تو ہمارا دشمن تھا ہی, وہ تو انہوں نے تو مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ میں شودروں سے بھی نیچے بنا کے رکھا ہوا تھا. تو انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مل کے ہندوؤں نے ہمیں شودروں سے بھی کم رکھا. ہاں ٹھیک ہے, یہ تو ریالٹی ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ ایوب صاحب یا یاجا صاحب اتنی گولڈن اپرچونٹی جو تھی, گولڈن اپرچونٹی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے لیے کوئی ایسی بات سوچتے جو پاکستان کی حفاظت جو ہے اس کو گارنٹی کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سوچی. لیکن والا صاحب میرا خیال کنونشنل ویپنری میں بھی ہم کو پیچھے ہی تھے, شاید اس میں بھی توجہ نہیں دی گئی میرا خیال ہے. میری بات سنیں نا, ایک بندہ جہاز پہ اڑ رہا ہے تو آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, تو کوئی عقل کی بات ہے, کوئی مقابلہ ہے آپ کا. اچھا, آپ کوئی مقابلہ کنونشنل ویپنری ڈزنٹ میٹر. اٹ ڈزنٹ میٹر. اچھا اس وقت تو تھوڑی بہت کرتی تھی نا, لیکن ایٹمی دھماکے کے بعد نہیں. بابا سوچ تو فیوچر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو دن بنا ہوتا ہے, جو دن گانا ہوتا ہے. صاحب ہم میں خصلت ہماری ایسی تو نہیں ہے خاصیت کہ ہم فیوچرسٹک ہے ہی نہیں. فیوچرسٹک تو ہے ہی نہیں, نہ ہم ہونے دیتے ہیں کسی اور کو بھی. ٹھیک ہے. اچھا, تو ان حضرات نے نہیں سوچا, اور 1971 میں ماشاءاللہ ملک کے 2 حصے کرتے ہو گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بنانے والوں میں اصل میں ایسٹ پاکستان والے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا. ویسٹ پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں تھا, کوئی سیاستدان نہیں تھا اس قابل کہ وہ پاکستان میں کنٹریبیوشن کرتا پاکستان بنانے کی. اچھا, قائد کے علاوہ. اچھا, ناؤ کمنگ بیک
74 کا آپ دھماکے کی بات کر رہے تھے نا؟ دھماکے کے بعد بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا، سیاستدان تھا نا، ویژن تھی، ویژن کہ آئی وانٹ اے نیوکلیر بام، وی وانٹ اے نیوکلیر بام، ٹھیک، نو میٹر واٹ از دا کاسٹ، ہمیں اگر گراس بھی کھانا پڑے تو ہم کھائیں گے، لیکن ہم نیوکلیر پاور بنیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے خوش قسمتی، دیکھیں پاکستان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے، پاکستان کی مدد اللہ کر رہا ہے ہماری، اللہ نے، اب ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، پاکستان کی جو تخلیق ہے اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ قائد اعظم اپنا چھوڑ کے نا، وکالت چھوڑ کے انگلینڈ سے پاکستان آئے، بمبے آ گئے، تو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ہیں، وہ ان کے دوست تھے۔ یہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو میں بچہ ہی تھا تو ملا تھا، میں بھی ملا تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی شخصیت ہے وہ۔ کتاب لکھی ہے کہ جب قائد اعظم تشریف لے آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ تو انگریز ہیں ہر لحاظ سے، آپ کی اتنی اچھی وکالت تھی، تو آپ پاکستان کیوں آ گئے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ معجزہ تھا کہ اللہ کے رسول کسی اسکول میں نہیں گئے، اگر وہ امید ہے، اگر کسی اسکول میں جاتا تو اگلے دن ماسٹر کہتا چھڈ تو پیغمبر دا وعدہ کر رہے ہیں، کل تو ڈنڈے کھا رہے سے میرے کو۔ یہ ایک فلسفہ ایک ان کو عظمت، تعظیم، عظمت تھی، پہلے سے متعین تھی نا ان کی۔ تو انہوں نے اپنی ایک خواب شبیر احمد، مولانا شبیر صاحب کو، عثمانی صاحب کو سنائی، کہا کہ شبیر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں، تو لیکن میری زندگی میں تم نے یہ بات نہیں کرنی، زندگی میں بعد میں بتائیے، بعد میں بتانا۔ تو وہ کیا تھی، کہنے لگے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا تو میرے دروازے کھڑکیاں اتنی طرح ہوا جیسے کہ بہت زبردست آندھی آ گئی ہے، تو میں اٹھا، گھبرا کے اٹھا، کیا ہوا ہے؟ باہر دیکھا کچھ نہیں، نہ کوئی آندھی ہے نہ کچھ ہے، میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پھر میں سو گیا۔ پھر دوسری دفعہ یہی واقعہ ہوا، یہ اور بھی زیادہ سخت تھا، تو اس کے بعد میں پھر گھبرایا، اٹھا دیکھا پھر کچھ نہیں۔ تیسری دفعہ یہ جب واقعہ ہوا تو میرے کمرے میں میری آنکھ کھلتے ہی میں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، رسول، اللہ کے رسول امی تھے، انگریزی تو چھوڑو، اردو یا پنجابی بھی نہیں آتی تھی ان کو، امی تھے، امید ہے اللہ نے سکھایا، جو اللہ کی کلام جانتے، جو علم ان کے پاس آ گئی وہ تو تصور، جو ابراہیل کنوے کرتے تھے وہ تھا، وہی نازل ہوتی تھی۔ اچھا، تو کہتے ہیں، قائد اعظم کہتے ہیں میں نے دیکھا ہو آر یو، انگریزی میں، اچھا انگریزی میں، انگریزی میں، اچھا سنا تو میں نے بھی ہوا، لیکن یہ بات میں نے تفصیل سے نہیں سنی، انگریزی میں، ٹھیک ہے، اور آگے سے جواب بھی آیا انگریزی میں، آئی ایم یور پروفٹ محمد، آئی ہیو کم ٹو ordain you to go to the subcontinent and create a country in the name of Islam. واہ واہ، That is why بڑا کلیئرٹی کے ساتھ، That is why I came, and he was a politician. سو پاکستان بنا قائد اعظم اور ایسٹ پاکستان کے لیڈروں کی وجہ سے، پاکستان کا، ویسٹ پاکستان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا اس میں، یہ سارے مطلب کہ یہ لارڈ جو فیوڈل، وہ مافیا ٹائپ اشرافیہ، مافیا لائٹ سارے۔ اچھا، اب ناؤ کمنگ بیک ٹو کہوٹا، ٹھیک ہے، 20th of June 76 میں اپوائنٹ ہو گیا ڈیزائنر فار دا کہوٹا فیسلٹیز۔ واہ واہ، کیا فخر کی بات ہے، اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا انعام ہے آپ پہ، ہو گیا۔ تو اس وقت آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی، بریگیڈیئر زاہد علی اکبر ڈی جی تھے، ٹھیک، اسی کون سی آرگنائزیشن تھی اس وقت؟ سول اسپیشل ورکس آرگنائزیشن تھی اس وقت۔ اچھا، اسپیشل ورکس آرگنائزیشن، اسپیشل، اس کے بعد اس کا نام بنا سول ورکس آرگنائزیشن، کیونکہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو جب وہ آرگنائزیشن بنی، چیئرمین اس پر آرگنائزیشن کے ڈاکٹر قدیر صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور ایڈمنسٹریشن، ہر پروگرام میں ایڈمنسٹریشن اور ایک بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی چاہیے تھی اس پروگرام کے لیے، ان لمیٹڈ اماؤنٹ آف منی، تو اس کو کنٹرول بھی تو کرنا نا۔ ایک آرگنائزیشن بن گئی، زاہد علی اکبر صاحب ڈی جی بن گئے، ڈاکٹر قدیر خان واز چیئرمین آف دا ہول پروگرام، ٹھیک ہے۔
تو میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ایز ڈیزائنر فار دس پروگرام. ٹھیک ہے. پہلا واقعہ میں بتاؤں کہ کسی چیز کی کامیابی کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لاجسٹکس ٹیم ہو. میں ابھی میری اپوائنٹمنٹ صرف آرڈر مجھے ملا تھا, ایگریمنٹ نہیں سائن ہوا تھا. ایگریمنٹ نہیں سائن ہوتا, لیٹر آف انٹینٹ مل گیا تھا. ٹھیک ہے. تو میں جنرل صاحب کے دفتر میں گیا ایک دن, تو وہاں میرے رائٹ پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. آپ زاہد علی اکبر صاحب کا زاہد علی اکبر کے دفتر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص. اس نے مجھے ریکگنائز کرنے سے ریفیوز کر دیا. اس نے مجھے ریکگنائز نہیں کیا کہ میں کون ہوں. دو ہی نیو یو ویری ویل. بتاتا ہوں کون تھا. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کہا ٹھیک ہے, مطلب یہ گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے, میں تو نوکری گورنمنٹ کی کبھی کرتا نہیں ہوں, تو اس کی مرضی نہیں ریکگنائز کرتا نہ صحیح, کوئی بات نہیں, میری بلا سے. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے سوال پوچھتا ہے, سوال کہ یہ جو ویئر ہاؤسز ہیں, یہ جو کہوٹا ہے, یہ تو بڑی ڈینجرس ہوتا ہے, اس میں فیومز بڑے پیدا ہوتے ہیں, اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے, یہ تو بڑا اسپیشل ڈیزائن ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کیسے کریں گے؟ اچھا, مجھ سے سوال پوچھتا ہے. میں کہا جناب بالکل اسی طرح کریں گے جیسے ساری دنیا کرتی ہے, واہ, کوئی انوینشن نہیں کریں گے. اچھا. اچھا, اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا. میں نے جنرل صاحب کو کہا, اس وجہ سے وہ بریگیڈیئر تھے. بریگیڈیئر بعد میں جنرل بنے, بعد میں جنرل ہو. اچھا, میں نے کہا سر آپ نے کہوٹا بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ کہتے ہیں کیوں ڈاکٹر؟ میں کہ سر یہ جو بندہ بیٹھا تھا نا, یہ میرا کلاس فیلو ہے, تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو تھا. میں یونین اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ تھا, اور اس کو ہم چوہا کہتے تھے. چوہا. اچھا, انہوں نے چوہا ہونے کا بدلہ لیا اس وقت اپنی طرف سے. اس کے بدلہ تو لے نہیں سکا. نہیں, he was very important. He was nominated by Atomic Energy Commission to be part of Kahuta. اچھا, he was nominated. ٹھیک ہے. میں نے کہا ان کا کون سا اسکل تھا, ان کا اسپیشلائزیشن کس کی تھی؟ وہ اس کی ہر چیز کی اسپیشلسٹ تھی. اچھا. جس طرح شہباز شریف سے آ جاتے ہیں, میں مانگتا تو نہیں, مجبوری ہے, عادت بھی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا سنیں, تو میں نے جنرل صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب اس بندے کو اگر رہنے دیا نا آپ نے تو کوٹا نہیں بنتا. یہ میرا کلاس فیلو تھا, تو مجھے اس نے نہیں پہچانا, تو آپ کا بھی نہیں پہچانے گا, اس کو تو نکالے نا پہلے. تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو نکال دیا گیا. پھر ٹوٹل ذمہ داری ڈیزائن اور ہر چیز کی مجھ پہ آئی. میرا انٹریکشن تھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. بڑی دفعہ ہم نے ٹریول اکٹھا کیا, کہوٹا گئے سارے, اور وہاں تو ایک چھوٹی سی ہٹ تھی جہاں بیٹھ کے ہم ڈرائنگیں بناتے تھے, یہاں ہم ہر چیز کرتے. مجھے پورا A to Z پروجیکٹ مجھے ڈیزائن کرنے کے لیے دیا گیا تھا, ہر چیز, فیسلٹیز. دیکھیں فیسلٹی ہوگی تو آپ کریں گے نا. فیسلٹی. ڈاکٹر صاحب آپ جا رہے ہیں بریک پر, بریک کے بعد پھر یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. جی ہم جا رہے ہیں بریک پر, بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب, اور وہ پاکستان کا یہ جو تاریخی ہسٹورک پروگرام ہے نیوکلیئر, اس کا پورا پس منظر ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور وہ جو متھس ہیں جو خام خواہ کی لوگوں نے کوئی پروپیگیٹ کی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو اوور ٹو یو سر. اچھا, تو ہم یہاں تک پہنچے تھے. ٹھیک ہے. کہ ٹوٹل رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ گئی سر, میرے اوپر آ گئی. اور اس میں ڈاکٹر قدیر صاحب تو چونکہ میٹلرجیکل انجینئر تھے نا, ان کو لیکن دیکھیے نا میٹلرجی کا یعنی مین کام تو پھر آپ ہی کا ہوا نا. میرا ڈیزائن سارا ڈیزائن والا تو لائن ڈائیگرام انہوں نے دینا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ان کی ریکوائرمنٹ تو تھی, وہ تو بتاتے ہیں نا کہ ہمیں یہ چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سارا کام میرا تھا. ٹھیک ہے. سارا کام میرا تھا. تو بھٹو صاحب جو تھے نا, وہ کتنا انٹرسٹ لیتے تھے, یعنی بار بار آپ کی انٹریکشن ہوتا تھا اس حوالے سے؟ میرا نہیں, ڈاکٹر صاحب کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب سے, بھٹو صاحب سے, ڈاکٹر قدیر سے ریگولر, یعنی فالو اپ کرتے تھے وہ. فالو اپ. اور بریگیڈیئر ظاہر صاحب کہتے تھے جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نا, کہتے ہیں ڈاکٹر یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ہم ایک بھی غلطی نہیں کر سکتے. تو ہم نے پورے پاکستان میں سفر کر کے سلیکٹ کیا ہے تمہیں, اور ذرا ہوش کرنا, پرائم منسٹر جو ہے ہی وانٹس دا بام یسٹرڈے. واہ, یسٹرڈے کے لفظ میں
کتنی وہ طاقت عزم ہے، مطلب ہے کہ یعنی وہ کل کا بات نہیں، آنے والے کل کی بات نہیں کر رہے، نا پچھلے جانے والے کل مجھے بام چاہیے. تو اب he was so passionate about it. تو قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ ڈاکٹر خان صاحب بھی اسی وقت سین پہ آ گئے. تو وہ تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے بھٹو صاحب کی ایک اور خوبی آپ کو بتاؤں، ان کو جو بھی لیٹر جاتا تھا، جو بھی لیٹر وہ پڑھتے تھے تو اس پہ کمنٹ دیتے تھے. یہ بڑا کمال تھا ویسے، یہ تو میں پاکستان کو کوئی ہیڈ آف اس کے بعد تو سین اردو والی ہاں سین، جی وہ اردو والی سین لکھتے ہیں. اچھا ہاریبل، اس کے بعد جو ہوتا رہا. اچھا ٹھیک ہے. تو بھٹو صاحب نے ایک یہ آرگنائزیشن تو بنا دی، لیکن ابھی تک یہ آرگنائزیشن اٹامک انرجی کمیشن کے نیچے تھی. اچھا ڈاکٹر قدیر خان صاحب اٹامک انرجی کے ملازم تھے. اچھا اچھا اچھا. اس وقت کون تھے؟ ڈاکٹر منیر تھے ہمارے یہاں. ڈاکٹر منیر صاحب، ان کی بھی سناتا ہوں. ہاں ڈاکٹر منیر تھے نا وہ چیئرمین. ڈاکٹر نہیں تھے، منیر تھا صرف، منیر احمد خان. اچھا اچھا ہی ڈاکٹر. واز ناٹ اے ڈاکٹر. اچھا اچھا. پتہ نہیں اور بھی کئی فراڈ ڈاکٹر تلے پھرتے ہیں، لیکن ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر، منیر احمد خان. یہ بھی چلیں آپ نے میتھ کلیئر کر دیا. اچھا. تو ایک دن جنرل زاہد علی اکبر، میں جنرل بعد میں جنرل تو ہو ہی گئے تھے نا، ان کا نام کا حصہ ہے کیا دیں. بڑے فرسٹریٹ ہو کے کہ منیر احمد خان اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیتا. اچھا ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں دیتا، اور نہ وہ خان صاحب کو دیتا ہے، نہ وہ بریگیڈیئر صاحب کو ٹائم دیتا ہے. آؤٹ آف ایروگنس نہیں، ہی واز ڈٹرمنڈ ٹو میک شیور کہ پاکستان نیوکلیئر پاور نہ بنے. ایٹ دا بیہسٹ آف سم پار. نیچرلی ہی واز ایجنٹ آف دی امریکنس. یہ بھی آپ نے بہت بڑا راز آج افشا کر دیا. دس واز ہز ڈیوٹی کہ میک شیور کہ یہ بنے ہی نہ بنے نا. اچھا. تو ایک میں جنرل ضیاء کو کریڈٹ دیتا ہوں، ایک، حالانکہ میں آئی ہیٹ ہم، لیکن ایک کریڈٹ دیتا ہوں، بریگیڈیئر زاہد صاحب کے تعلقات تھے جنرل ضیاء سے بڑے اچھے. ٹھیک ہے. تو جا کے تو بریگیڈیئر صاحب نے ٹائم لیا جنرل ضیاء سے اور کہا سر میں کیا کروں، پرائم منسٹر وانٹس دا بام یسٹرڈے اور وہ مجھے اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں. تو انہوں نے فوراً اس وقت سی او ایس ہو گئے تھے، آرمی چیف ہو گئے ہوئے تھے. آرمی چیف ہاں تھے. 76 میں ہو گئے تھے یہ. ہاں ٹھیک ہے. اچھا. تو کہا جا کے بھٹو صاحب سے ملو. ضیاء الحق نے کہا کہ جا کے بھٹو صاحب سے ملو اور ان کو اپنی پرابلم بتاؤ. تو جا کے زاہد علی اکبر نے اپوائنٹمنٹ لی. ایک وہ جنرل امتیاز کے کیا نام تھے ان کے، گجر، وہ تھے ملٹری سیکرٹری تھے. ملٹری سیکرٹری تھے امتیاز سے. اور اپوائنٹمنٹ لو اور جا کے تو بھٹو صاحب کو بتاؤ. وہ بریگیڈیئر صاحب نے تو جانا کیا تھا، دونوں پھر گئے، ڈاکٹر خان اور بریگیڈیئر زاہد علی اکبر گئے بھٹو صاحب کے پاس. تو پرابلم بتائی. بھٹو صاحب نے کہا نو لیو اٹ ٹو می، after 3 days people will contact you. تو بھٹو صاحب نے فوراً غلام اسحاق خان فائنانس منسٹر تھے شاید. جی ٹھیک ہے. اے جی این قاضی، ہاں وہ پلاننگ کے سیکرٹری بھی تھے، اور آغا شاہی، ہاں ان کی کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے. اور کہا جی کہ آپ سارے معاملات دیکھیں گے. اور منیر احمد خان جو ہے ان کو نکال دیا بھی، ان کو نکال دیا نا، نئی آرگنائزیشن بنا دی. اچھا آرگنائزیشن کنٹرول ہی سارا اس کو نئی بنا دی وہ خان صاحب کے نام پہ. ٹھیک. اچھا. خان صاحب کے نام پہ ایک سیپریٹ آرگنائزیشن بنا دی اور یہ کہا کہ یہ لوگ سارے فنانس دیکھیں گے. ٹھیک. اور خان صاحب کو کہا، خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر خان صاحب، جی قدیر خان صاحب، ان کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے چانسز آف سکسیس کیا ہیں. اچھا. تو اس سے پہلے خان صاحب نے 3 مہینے کا ٹائم لے کے تو پورا دنیا میں سروے کر کے کہ مجھے آدمی چاہیے نا، لوگ چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی فارنر نہیں آ سکتا تھا، سارے پاکستانی چاہیے تھے. ٹھیک ہے. جہاں جہاں جب یہ ہو گئے تو خان صاحب نے کہا سر unlimited amount of money and we have 60% chances of success. پھر خان صاحب نے مجھے خود کہا، کیونکہ کہوٹا ہم جاتے تھے، میں خان صاحب کے ساتھ بڑی دفعہ باتیں کرتے تھے آپس میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا کہ مجھے کہا، مجھے بھی کہتے تھے ڈاکٹر والا، مجھے بھی کہتے تھے، کہتے ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوں،
آپ بازار میں سبزی خریدنے جائیں نا تو جب آپ کو ریٹ ملتے تو 2-3 ریٹ پوچھتے ہیں آپ. جب میں اتنی بڑی بات کی تو بھٹو صاحب نے نیچے دیکھا, اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر خان منی از مائی پرابلم, ٹیکنالوجی از یور پرابلم. واہ واہ. کام شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب واٹ واز یور ایج ایٹ دیٹ ٹائم, اگر آپ کو یاد آ رہا ہے؟ مجھے یاد ہے 76 میں لے جائیں نا, 76 میں مائٹ بی 48 ایئرز پہلے, 48 ایئر پہلے. ٹھیک ہے, 48 ایئرز پہلے. ہاں تو آپ 28 کے ہوں گے. 28 بالکل ینگ. میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا, ینگ تھا, بالکل ینگ تھا میں. آپ بھی ایک بم بھی ہو گئے, پورے بم بھی ہو گئے. میں نے پی ایچ ڈی مکمل کی تھی 24 کی ایج میں. ماشاء اللہ, بڑی بات ہے. اور آپ بھی چلتے پھرتے بم بھی ہوں گے نا. اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, اب بھی اللہ کا کرم ہے, اب بھی اللہ کا. نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا, بھٹو نے کہا کہ منی از مائی پرابلم اینڈ یو گو. ٹھیک ہے. اچھا, میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. میں نے بھی ڈٹرمینیشن کیا کہ میں بھی کسی معاملے دن رات ایک کر دوں گا, اس مشن ایک کر دوں گا, لیکن مایوس نہیں ہونے دوں گا. گڈ, نیور گیو اپ. میں نے بریگیڈیئر زاہد صاحب کو کہا کہ سر یو فکس دا ٹائم, آئی ول کمپلیٹ دا ٹارگیٹس. ویری گڈ. اور میں نے ہر لیول پہ چلتے 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 ہر کام میں نے کیا جس ٹائم پہ چاہیے تھا. کام چاہیے تھا, جس کام چاہیے تھا وہ کیا. اچھا, اب واقعات. تو آپ نے کتنے ٹائم میں یہ سارا ٹارگیٹ اچیو کر لیا؟ سال 2 سال کے اندر؟ 1.5 سال میں. دیکھیں کوئی چیز, 1.5 سال بھی ویسے بہت کم ٹائم ہے. دیکھیں نا, بات سنیں, کوئی چیز بھی 1 منٹ میں مکمل نہیں ہو جاتی, لیکن پھر بھی بہت تیز ہے. اس وقت ہم پاکستان ایک قابلہ بھی نہیں لے سکتا. نہیں, بہت سلو تھا ہمارا سسٹم ہی سارا. قابلہ بھی نہیں لے سکتے تھے. ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا, بڑے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, سو کے سیٹ عابد نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. یہ کہتے ہیں پیشن پھر نیچے تک آ گیا نا سارا. وہ آپ ایک پورا ایک گروپ بن گیا, آرگنائزیشن بن گئی, آرگنائزیشن لیڈ بائی خان صاحب, ڈاکٹر خان, لیڈ بائی خان جنرل ظاہر علی اکبر. اور خان صاحب کیسے تھے؟ پیشنیٹ تھے طبیعت کے, یا سنا کہ دھیمے مزاج کے تھے؟ ہی واز اے گریٹ آرٹسٹ, خوبصورت آرٹسٹ تھے, بڑی پیاری باتیں کرتے تھے. He never looked like a dry scientist. ٹھیک. He looked like an artist. He was such a great man. He was such a great man. اچھا, تو ہم نے دن رات لگا کے اور کمپلیٹ کر لیا وہ اس کام کو, جو بھی ٹارگٹ تھے وہ سارے مکمل کیا. ٹھیک ہے. اور خدا کے فضل و کرم سے 1983 میں we were a nuclear. پاکستان واز اے نیوکلیئر پاور. ٹھیک. 100%. ٹھیک ہے. نیوکلیئر پاور. یہ یورینیم انرچڈ یا پلوٹونیم والا وہ جو کیا؟ ہاں, یورینیم والا. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکنالوجی کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں, وہ تو خیر بہت کم لوگوں کو سمجھ ہے. دنیا میں زیادہ تر ایسے تجربات جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے وہ چیز بناتے ہیں, پھر آپ ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم کامیاب ہو گئے. ہماری جو ہے نا کور ٹیکنالوجی ہے. وی آر یعنی یونیک ان دس تھنگ. وی آر یونیک, وی آر ون اس اینڈ ون یورپ. وہ یورپ میں ایک ملک ہے, ایک ہم ہے. یورپ میں فرانس, کوئی جو بھی ہے, ایک ملک یورپ میں ایک ہم ہے. ٹھیک ہے. ہماری ٹیکنالوجی ٹوٹل ہے, ہمیں ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ, وی آر یونیک اینڈ ڈسٹنکٹ ان دس. یونیک ہے, یونیک ہے. تو ہم 83 میں نیوکلیئر بام بن گئے, نیوکلیئر پاور بن گئے تھے. ٹھیک ہے. نیوکلیئر پاور. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت سنا کہ امریکن کانگریس بڑی پیچھے پڑ گئی تھی, پھر بڑا. جی, کانگریس کی تو بات چھوڑیں, ہر وقت امریکنز کو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے. اس وقت, ہاں, یہ بھی آپ ریئلٹی جانتے ہیں تو آپ بتائیں. اس وقت اسرائیل اور انڈیا مل کے تو پاکستان کا ہوٹا پر اٹیک کرنے والے تھے. ہاں, ان کے 2 کیا ہوتے ہیں یہ جہازوں کے گروپ. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی جیسے میرے کوئی مہربان تھے, انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی بات, تو میں نے بریکنگ سٹوری دی تھی اس میں. تو وہ 2 بٹالین جہازوں کا جو گروپ ہوتا ہے, جی, اسکواڈرن, 2 اسکواڈرن اٹیک کرنے آ گئے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بتایا امریکن CIA اور چائنا.
یعنی اس وقت امریکن ہمیں فائدہ دے گے، اس کی وجہ یہ ہے اسٹرینتھن کر گئے. کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان از اے کلائنٹ اسٹیٹ. پاکستان کو بنانے میں بھی امریکہ نے ہمت ضرور کی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ایک کلائنٹ اسٹیٹ چاہیے تھی ٹو کنٹرول انڈیا. ٹھیک ہے. اینڈ دین لیٹلی چائنا ایز ویل پرہیپس. چائنا تو کنٹینمنٹ تو اس کا خواب رہا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چائنا کی ہیلپ کی تھی. ٹھیک ہے. جب کوئی آدمی یا کوئی شخص چائنا نہیں جاتا تھا، پی آئی اے کی فلائٹ گئی تھی چائنا. اور چائنیز جو ہے نا کبھی بھی کسی کو نہیں بھولتے جو ان کے ساتھ مدد کرے. ٹھیک ہے. دے آر گریٹ پیپل. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ 83 میں ایٹامک پاور بن گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جائیں آگے. ٹھیک ہے. چلتے گئے. سو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نیوکلیئر پاور ہمیں آئیڈیا، سوچ اور کمپلیشن ایک سیاستدان نے دی. ٹھیک. ذوالفقار علی بھٹو نے دی اور ہم بن گئے. اس کے بعد اٹ واز اے فری رائڈ. لیکن آپ نے بھی امپلیمنٹ اسی اسپرٹ سے کیا نا. نہیں جی، ہم نے اگر نہیں کرتے ٹیم تھی وہ بھٹو صاحب جو مرضی کر لیتے. نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس اسپرٹ کو فالو کیا نا. بالکل کرنا تھا. وہ کورسپونڈنگ اسپرٹ نے ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جان دینے کے لیے یہ حب الوطنی بھی آ جاتی ہے نا اس میں ساری ٹیم کی. بھائی دیکھیں، جب کوئی بندہ فوج میں داخل ہوتا ہے نا تو یہ عہد کر کے آتا ہے نا جی. آپ نے فوج میں جاتا ہے نا تو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کسی وقت بھی قربانی کی کال آ جائے گی. ڈیفینیٹ. اسلام کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کسی نیکی کا ارادہ، میں نے ابھی بتایا، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اسی وقت سے ثواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور گناہ اس وقت کی سزا نہیں دیتے جب تک گناہ کرنا لیں. تو یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا آج کل شہداء کا، اس کی ضرورت نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے شہید کو یہ کہا اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا مقام دینا چاہتے ہیں شہید کو تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کے بعد کیا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو کوئی ہمارا سرٹیفکیٹ تو ضرورت ہی نہیں ہے شہید کو کسی. اس کے بعد حکومتیں آئیں اور جاتی رہیں. ٹھیک ہے. آج آپ ایک دن منا رہے ہیں 28 مئی کہتے ہیں جی آج کے دن ہم نے پھر وہ دھماکے. دیکھیں، کسی کو بھی کریڈٹ دینے میں کوئی بات نہیں، حرج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سب کو کریڈٹ دیں، بالخصوص جنہوں نے کیا ہو. اگر کوئی کچھ کیا ہو تو کریں. ٹھیک ہے. میں نے جب سنا کہ یوم تکبیر تو میں کہا تکبیر تو حج کی تکبیر ہے، نماز کی تکبیر ہے، جمعے کی تکبیر ہے. یہ تکبیر، یوم تکبیر کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے یوم تکبیر کیا ہے؟ اچھا بھائی، تکبیر تو ہر کام کے لیے حضور علیہ السلام نے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. واٹ از یوم تکبیر؟ ٹھیک ہے. تو میں نے، آپ یوم تکبیر منانے کے حق میں نہیں ہے. نہیں، میری بات سن. میں نے پوچھا، جو منانے والے ہیں نا ان سے پوچھا، کہتے ہیں جی بس اللہ کا شکر. میں کہا بھائی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں چھٹی بھی کرنی پڑتی ہے اور دن بھی بنانا پڑتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. میں کہا میرے لیے تو 24 آور اللہ کا ذکر ہے. اور کام کرنے میں بلکہ عظمت ہے. میں سمجھتا ہوں ترقی کام میں عظمت ہے. تو ہم ہر وقت چھٹی کے موڈ میں ہوتے ہیں. ہر وقت چھٹی کے موڈ میں. اچھا، اب چاغی میں ہوا گیا Who took the decision؟ میری بات سنیں. نواز شریف کہتے ہیں میرا فیصلہ تھا، $5 ارب آفر تھی. اگر دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب میرے بہت عزیز دوست ہیں. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا بھی ہے وہ مظاہرہ. آپ نے مظاہرہ دیکھا بھی ہے. میں ساتھ تھا آپ کے ایک دن. میں ان کی بہت تعریف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جو بھی ان کو ڈیزرو کرتا ہے ان کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن میری بات سنیں، جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اس نے کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا. کچھ تو کرنا ہے. کچھ تو کرنا ہے. بٹن نہیں دبانا ہو. کوئی بھی جنیجو ہوتا تو وہ بھی کرتا. ٹھیک ہے. جنیجو ہوتا، جو جتوئی ہوتا وہ بھی کرتا. وہ ہی سیز کہ میرے اوپر ڈائریکٹ پریشر تھا $5 ارب کا کہا گیا امریکہ کی طرف سے. بات سنیں نا، اور میں نے وہ وارڈ آف کیا. جس طرح IMF کے پیسے آتے ہیں نا تو میاں شہباز شریف صاحب بانٹ پوٹ دیتے ہیں MNAs میں. اگر وہ 5 بلین مل جاتا تو ہم نیوکلیئر پاور بھی نہ بنتے اور انہوں نے بانٹ پوٹ لینے تھے. نہیں تو نہ کس نے کی؟ نواز شریف نے یا کسی اور نے؟ فوج نے میٹنگ کی GHQ میں اور کہا کہ جی ایسی نہیں لینا. فوج کو پتا تھا $5 ارب آ رہا ہے. یار 5 ارب تو اس کو پتا نا جس کو انسینٹو ملا 5 ارب کا.
دیٹ واز اے نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اس وقت اربوں کی باتیں نہیں ہوتی تھیں, اس وقت ڈیڈیکیشن کی بات تھی. عرب بھی شروع ہو گئے تھے, کافی بڑے بڑے عرب شروع ہو گئے تھے زرداری اور میاں صاحب کے ہوتے ہوئے, لیکن اس وقت تک اچھا نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. دیٹ واز دا پرائم ہمارا فوکس. GHQ میں میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ دا ٹائم از ناؤ, کیونکہ انڈیا نے ایکسپلوژن کر لیا تھا, اور انڈیا نے اس لیے کیا تھا, امریکہ, اسرائیل اور انڈیا نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا تو ہے نہیں, یہ نیوکلیر پاور کیسے بن گئے ہیں, ان کو ٹیسٹ تو کرو, ان کا فساد جو ہے, ان کا ڈرامہ جو ہے, اس کو ختم کرو. تو انہوں نے ایکسپلوژن کیا. سو وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا. وی ہیڈ نو چوائس, ادروائز وی ور سیڈ کہ ہمیں جھوٹ بول دینا, ہم نہیں ہیں. تو اس کے بعد کوئی کہتا نا کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں تو لوگ مارتے ہیں, ہم نے ولنریبل ہو جانا تھا بہت زیادہ. وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ, وی ڈیڈ اٹ. اٹس گڈ, اٹس گڈ. وی ڈیڈ اٹ, ڈیسائیڈ ہو گیا نا, فوج نے کہا جی دا ٹائم از ناؤ. ٹھیک ہے. اچھا, اب میاں صاحب واز لکیلی دا پرائم منسٹر, تو ہونا تو تھا. یہ 40 کا فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا. اچھا 80s میں ہو چکا تھا کہ جب بھی ہم نے ایکسپلوژن کرنا ہے تو یہاں پہ پاور تو بن سکیں گے. وہاں خندقیں بھی کھد چکی تھی. اچھا, ہوئے پہلے کی بنی تھی خندق. یہ سب تیاری وہاں ہوئی تھی, وہاں تیاری ہوئی تھی. یہاں ایک فراڈ سا ڈاکٹر ہے سمرقند مبارک. اچھا, وہ فراڈ ہے. بالکل فراڈ. ان کو تو لوگ مطلب ورشی لوگ جو مرضی وہ تو گیس سے تیل بنا لیتے ہیں, کوئلے سے, انہی چکروں میں رکھتے ہیں. کیمسٹ ٹائپ ہیں. چھوڑے جی, سونا میں آپ کو بتاؤں, آپ میڈیکل تو جانتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے, اس لیے جلدی جلدی ہم فاسٹ ٹریک پہ آ جائیں. ایک سوال میں نے کرنا ہے. جنرل ضیاء الحق نے, جنرل مشرف نے ہمیں بلایا آرمی ہاؤس میں, ہمیں کو ایڈیٹرز کو, اور کہا کہ جی ڈاکٹر قدیر نے ہاتھ سے لکھ کے نسخہ دے دیا ایران کو, کوریا کو, اور ڈاکٹر قدیر کے خلاف ایکشن لے لیا. یہ اس طرح کے جو ایکشن ہوتے ہیں نا, وہ ہاتھ سے لے کے نہیں دیے جاتے. وہ اکوپمنٹ بھی دیا, نالج بھی دیا, اور دینا بھی چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی جو مشینری ہے, جو اکوپمنٹ ہے, وہ جیب میں ڈال کے کوئی نہیں لے جاتا. نہیں, وہ کہتے ہیں ڈیزائن ڈرا کر کے دے دیا, آگے انہوں نے کام کرا لیا. نہیں بنتی چیزیں, ڈرائنگوں سے نہیں بنتی چیزیں. اپنے مشروں کو پوچھا, لیکن اور جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کیا پاکستان کے لیے کیا, پاکستان کے لیے کیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو 28 مئی والا کام ہے نا, وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ, but we were a nuclear power in 83. And thank you very much ڈاکٹر صاحب, so kind of you. آپ نے بڑا ٹائم نکالا, ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب نے وہ تمام متس, وہ ریالٹیز جو ہیں ان کو سارا ڈسکس کیا, تھریڈ بیئر, اور آپ کے سامنے ہم نے گوشے گزار کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.